الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد زکوٰۃ کے مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کا بیان 4 عنوانوں پر مشتمل ہے، 4 ٹاپک پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب۔ نمبر 4، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ چاروں عنوانوں کو یاد کر لینا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کتنے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب۔ نمبر 4، زکوٰۃ کس طرح ادا ہوتی ہے۔ یاد ہوا؟ چلو سناؤ۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب۔ نمبر 4، زکوٰۃ کس طرح ادا ہوتی ہے۔ صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بولنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے تبھی میں آگے بڑھوں گا۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو بولو پھر زور سے۔ نمبر 1، ہاں اس طرح بولو۔ نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب۔ نمبر 4، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ اگر مضمون کو، ٹاپک کو یاد کر لیا جائے تو پھر مضمون کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ 2.5%، 5%، 10% یا اس کے علاوہ وہ مال جس کو بندہ زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا ہے اور غریب کو دے دیتا ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ 2.5%، 5%، 10% یا اس کے علاوہ وہ مال جسے بندہ زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا ہے اور غریبوں کو دیتا ہے۔ کبھی زکوٰۃ 2.5% فرض ہوتی ہے، کبھی 5، کبھی 10 اور کبھی فیصد ختم ہو جاتا ہے، عدد چلتا ہے، پیس چلتے ہیں۔ سونا، چاندی، روپیے، پیسے اور مال تجارت، ان 4 چیزوں میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 2.5%۔ زمین کی پیداوار میں یعنی کھیتی وغیرہ میں کبھی 5% اور کبھی 10%۔ جب اس کا بیان آئے گا تو ہم بتائیں گے کب 5% اور کب 10%۔ اس کے علاوہ جانوروں میں اونٹ ہے، گائے بھینس ہے، بکرے ہیں، گھیٹے ہیں، دمبے ہیں، بھیڑ ہیں، ان میں فیصد نہیں ہے، ان میں عدد ہے۔
اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو 1 سال کی بکری زکوٰۃ میں فرض ہوگی. اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری فرض ہوگی. پھر 121 ہو جائے تو 2 بکریاں فرض ہوگی. تو جانوروں میں عدد چلتا ہے، پیس چلتا ہے، وہاں فیصد نہیں چلتا. تو خیر زکوٰۃ 2.5%، 5%، 10% یا اس کے علاوہ وہ مال جس کو بندہ زکوٰۃ کی نیت سے نکالے اور غریبوں میں دے، یہ ہے زکوٰۃ. یہ اس کی تعریف ہے. پہلی بات پوری ہوئی، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، زکوٰۃ کس پر فرض ہے. جس بندے یا بندی میں 3 صفتیں پائی جائیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور تینوں صفتوں کا پایا جانا ضروری. اگر ایک صفت بھی فوت ہو گئی، نہیں پائی گئی، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. نمبر 1، مسلمان ہو. پس غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جیسے غیر مسلم کے اوپر نماز روزے فرض نہیں ہوتے. نمبر 2، عاقل ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو. پس پاگل کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو. اگر بندہ پاگل ہے تو وہ مکلف نہیں. جب وہ مکلف نہیں تو اس کے مال میں زکوٰۃ بھی فرض نہیں. نمبر 3، بالغ ہو. پس نابالغ بچہ اور بچی، ان کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ان کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے ان کے پاس کتنا ہی مال ہو. مالداروں کے بچے بھی مالدار ہوتے ہیں، کروڑ پتیوں کے بچے لکھ پتی ہوتے ہیں. بچپن سے ان کے پاس بینک بیلنس، سونا چاندی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ گفٹ دیتے ہیں، خاص کر بچیوں کو سونا دیتے ہیں گفٹ میں. 2-5 سال کی عمر ہوئی، 10-12 تولہ سونے کی وہ مالک ہے. لوگوں نے بچی کو دیا ہے، مالک بچی ہے. ماں باپ اس سونے کے مالک نہیں ہے، محافظ ہے، امین ہے، حفاظت کرنے والے، دیکھ ریکھ رکھنے والے. مالک وہ بچی. بس جس مال کی مالک بچی ہو یا بچہ ہو نابالغ، تو اس مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. صرف زمین کی پیداوار اس سے مستثنا ہے، اس کا ایکسیپشن ہے. اگر کھیتی کی زمین کسی پاگل انسان کی ہے، وہ مالک ہے، یا کھیتی کی زمین نابالغ بچے اور بچے کی ملکیت میں ہے، مالک نابالغ ہے اور اس میں پیداوار ہو رہی ہے، کاشت ہو رہی ہے، کھیتی ہو رہی ہے، پھل فروٹ اگائے جا رہے ہیں، تو پھر اس زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کا ایکسیپشن ہے. زمین کی پیداوار کا مالک اگر بچہ اور بچی ہے یا پاگل بھی ہے، تب بھی اس پیداوار میں کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے. زمین کی پیداوار کے علاوہ کسی چیز میں اگر وہ نابالغ کی ہو یا پاگل کی ہو، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. خیر، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس میں 3 صفتیں پائی جائیں. نمبر 1، مسلمان ہو. نمبر 2، عقل مند ہو. نمبر 3، بالغ ہو. ایک نمبر 4 بھی آتا ہے، مالک نصاب ہو، لیکن اس کو ہم یہاں سے ہٹاتے ہیں. اور کتنی قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں اس کو لے جاتے ہیں، اس لیے اس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا. تیسرا عنوان، زکوٰۃ کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب.
یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ہے. روزے کے بیان میں سب سے اہم تھا روزہ کس کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے بیان میں سب سے اہم ہے کتنے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کب. یہ ٹاپک سب سے اہم ہے، اس لیے بہت دھیان سے سننا. میں آپ سے پوچھتا بھی رہوں گا، آپ کو بولتے بھی رہنا ہے اور سمجھ کر آگے بڑھنا ہے. اگر آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ لیا آپ نے تو آگے کا سارا بیان آسان ہے. اور اگر آج سوتے رہے، جھونکے لگاتے رہے، پھر جھونکے ہی لگاتے رہنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے ذرا چوکنا ہو کر آج کی بات سمجھ لیں. دنیا میں ہزاروں قسم کے مال ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہر قسم کے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض نہیں فرمایا. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور زکوٰۃ کے معاملے میں بہت مہربانیاں ہیں. دیکھنا ابھی آگے میں آپ کو نشاندہی کرتا رہوں گا کتنی مہربانی ہے. پہلی مہربانی یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں قسم کے مال ہیں، اللہ پاک نے ان ہزاروں قسم کے مالوں میں سے صرف اور صرف 8 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض فرمائی، اور باقی جتنے ہیں فری آف زکوٰۃ. اتنی ڈھیل کون دے سکتا ہے بھائی بتاؤ؟ ہزاروں قسم کے مال ہیں، صرف 8 کے بارے میں فرمایا کہ اس میں زکوٰۃ دینی ہے، باقی سب فری. کون دے سکتا ہے کسی میں طاقت؟ 8 قسم کے مال کیا کیا ہے جن میں زکوٰۃ ہے، اس کو یاد کر لو. اس کے علاوہ فری. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 زمین کی پیداوار، نمبر 6 اونٹ، نمبر 7 گائے بھینس، نمبر 8 بکری، دمبا، گھینٹا، بھیڑ. بس یہ 8 ہی قسم ہے، اس کو یاد کر لینا ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، نمبر 4 مال تجارت. ہمیں انہی چاروں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے مفصل بات اسی پر کریں گے، باقی کو ضمناً بیان کریں گے. نمبر 5 زمین کی پیداوار، نمبر 6 اونٹ، نمبر 7 گائے بھینس، نمبر 8 بکری، بھیڑ، دمبا، گھینٹا. سونا یہ مال زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. سونا مال زکوٰۃ ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں. سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو، چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے سکے کی شکل میں ہو، چاہے برتن کی شکل میں ہو، چاہے میڈل کی شکل میں ہو، چاہے ٹرافی کی شکل میں ہو، چاہے بٹن کی شکل میں ہو، چاہے قلم کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر سونا ہے تو وہ مال زکوٰۃ ہے. اس پر کیا فرض ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہو. کب؟ جب 4 شرطیں پائی جائے تب. سونا مال زکوٰۃ ہے، لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سونا ہے تو چلو 2.5% نکالنا شروع کرو. نہیں، ابھی اور ڈھیل دی ہے. 4 شرطیں پائی جائیں گی تب جا کے زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر ان 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی، اللہ کہتے جاؤ معاف ہے، زکوٰۃ نہیں دینی، جاؤ. ڈھیل دیکھو کتنی اللہ نے عطا فرمائی. 4 شرطیں پائی جائیں گی تب سونے کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی. نمبر 1
سونے کا نصاب مکمل ہو. نصاب کہتے ہیں فکس کوانٹیٹی کو، متعین مقدار کو. سونا ہو اور وہ فکس کوانٹیٹی میں ہو، متعین مقدار میں ہو، نصاب کے برابر ہو. یہ پہلی شرط ہے. نمبر 2، سونے کے نصاب پر اسلامی سال گزر جائے. نصاب پورا ہے، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی. دیکھو دوسری ڈھیل، دوسری شرط، فوراً زکوٰۃ فرض نہیں، سال گزرنے دو بھی. نمبر 3، سونے کا نصاب ضرورت سے زائد ہو. نمبر 4، سونے کا نصاب قرض سے خالی ہے. 4 شرط. نصاب مکمل ہو، کمپلیٹ ہو، نصاب پر اسلامی سال گزر جائے، نصاب ضرورت سے زائد ہو، ضرورت میں مشغول نہ ہو، اس سے زائد ہو، فری ہو. نمبر 4، قرض سے خالی ہو، قرض میں مشغول نہ ہو، قرض سے بھی فری ہو. یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ کا حکم آئے گا کہ بندے 2.5% زکوٰۃ دے دے. اب چل، صرف 2.5%. سونے کا نصاب 7.5 تولہ پرانے زمانے کے تولے کے حساب سے. پرانے زمانے کے تولے کے حساب سے کتنا تولہ؟ 7.5 تولہ. اس تولے کو ہم شرعی تولہ کہتے ہیں. کون سا تولہ؟ شرعی. تو شرعی تولے کے حساب سے 7.5 تولہ سونا یہ زکوٰۃ، یہ سونے کا نصاب ہے. آج کل کا تولہ مراد نہیں ہے. آج کل کا تولہ یہ 10 گرام کا ہوتا ہے. تو 7.5 تولہ یعنی 75 گرام. 75 گرام سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یہ پرانے زمانے کا تولہ ہے جو 11 گرام سے اوپر کا ہوتا تھا. اور 7.5 تولہ یعنی اس زمانے کے حساب سے 87 گرام 87 گرام سونا ہے اور فکس کوانٹیٹی میں ہے، یعنی 87 گرام پورا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. تو سونے کا نصاب ہے 87 گرام. 7.5 تولہ یعنی 87 گرام. بندے کے پاس سونا تو ہے لیکن 50 گرام ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. 87 گرام یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. نمبر 2، سونے کے نصاب پر یعنی 87 گرام پر اسلامی سال گزر جائے. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب کتاب کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنے کے لیے کسی بھی اسلامی مہینے کی ایک تاریخ کو متعین کر لے. مثال کے طور پر رمضان کی 10 تاریخ متعین کر لے کہ میں اپنے مال کا حساب، میں اپنی زکوٰۃ کا حساب 10 رمضان کو کروں گا. پھر ہر سال 10 رمضان کے دن فارغ ہو کر بیٹھ جائے اور دیکھے اپنے اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس پر کتنی زکوٰۃ آ رہی ہے. ایک ڈائری میں نوٹ کر لے کہ آج میں نے 10 رمضان کو حساب کیا، میرے اوپر اتنے 1000 روپے فرض ہوتے ہیں. ابھی ادا نہیں کرنا ہے، 1 سال ہے ادا کرنے کے لیے، لیکن ایک تاریخ متعین کرنا اور اس تاریخ میں بیٹھ کر حساب کتاب کلیئر کرنا اور یہ بات کلیئر کر لینا کہ کتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، یہ ضروری ہے. عام طور پر
لوگ اس میں سستی کرتے ہیں. وہ رمضان ٹو رمضان زکات دیتے ہیں، کبھی 5 تاریخ کو دے دی، کبھی 15 کو دے دی، کبھی 20 کو دے دی. تو میرے بھائی، اگر ہم ایک تاریخ متعین نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہماری زکات صحیح معنی میں ادا نہیں ہو سکے گی، اس میں کمی رہ جانے کا بہت زیادہ امکان. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حساب کتاب کے لیے ایک تاریخ کیا کر لیں، طے کر لیں. الحمدللہ اکثر لوگوں نے اب طے کر لی ہے بیان سن کر، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اب تک طے نہیں کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں کیا کریں، اپنی تاریخ طے کریں. اب بات سمجھیے، سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ نصاب کے اوپر سال گزرنا ضروری. کس پر؟ نصاب پر. ہر زیور پر، ہر سونے پر، ہر چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. عام طور پر لوگ یہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہے. وہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سونا 1 سال سے تھا، شعبان میں ہم نے اور اتنا سونا خریدا، تو کیا اس پر زکات آئے گی؟ ابھی تو اس پر 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی چیزیں ان کے پاس ہیں سب پر الگ الگ سال گزرنا چاہیے. تو آدمی حساب کب کرے گا بھائی؟ اس کا سال اس مہینے میں آئے گا، اس کا سال دوسرے مہینے میں آئے گا، تیسری چیز لی پھر اس کا سال تیسرے مہینے میں آئے گا، تو پورا سال آدمی حساب کرتا رہے. ایسا نہیں، ہر چیز پر سال گزرنا کوئی ضروری نہیں. نصاب پر سال گزرنا ضروری، نصاب پر. اور نصاب پر سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی 2 طرح کے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو ہر سال زکات دیتا ہے، پچھلے سال بھی اس پر زکات فرض ہوئی تھی اور اس نے ادا کی، اور اس سال بھی الحمدللہ صاحب مال ہے اور اس پر زکات فرض ہو رہی ہے اور اس کو ادا کرنی ہے. پچھلے سال بھی فرض تھی اور اس سال بھی فرض ہے. پچھلے سال بھی 10 رمضان کو وہ صاحب نصاب تھا اور اس سال بھی 10 رمضان کو وہ صاحب نصاب ہے. پچھلے سال بھی اس کے پاس 87 گرام سے زیادہ سونا تھا اور اس سال بھی 87 گرام سے زیادہ سونا ہے. اگر ان دونوں تاریخوں میں، پچھلے سال کی 10 تاریخ اور اس سال کی 10 تاریخ، ان دونوں تاریخوں میں نصاب کمپلیٹ ہے تو کہا جائے گا کہ سال گزر گیا. جب سال گزر گیا تو زکات کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی. جتنا سونا اس کے پاس آج کی تاریخ میں ہے، چاہے وہ 2 دن پہلے اس کی ملکیت میں آیا ہو، چاہے اس نے خریدا ہو، چاہے گفٹ میں آیا ہو، چاہے وراثت میں آیا ہو، آج کی تاریخ میں جتنے کا وہ مالک ہے پورے کے پورے مال پر زکات کیا ہوگی؟ فرض ہوگی. بس جو شخص ہر سال زکات نکالتا ہے، جو شخص ہر سال زکات نکالتا ہے، اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنا ہے، بس اتنا ہی دیکھنا ہے. آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنا ہے. کب آیا، کہاں سے آیا یہ نہیں دیکھنا. کتنا ہے بس یہی دیکھنا ہے. کب آیا، کہاں سے آیا یہ دیکھنا ہی نہیں ہے. آج کی تاریخ میں جتنا بھی ہوگا پورے پر زکات فرض ہو جائے گی اور ادا کرنی ہے. دوسرا شخص وہ ہے جو پچھلے سال صاحب نصاب نہیں تھا، اس سال پہلی مرتبہ وہ صاحب نصاب ہوا ہے. پچھلے سال اس پر زکات فرض نہیں تھی، اس سال پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا ہے. تو جو بندہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہو، اسے چاہیے کہ جس تاریخ میں وہ نصاب کا مالک بنا ہے
اس کا نصاب کمپلیٹ ہوا ہے اس تاریخ کو نوٹ کر لے. مثال کے طور پر ربیع الاول کی 20 تاریخ کو ایک بندہ 90 گرام سونے کا مالک ہوا تو 20 ربیع الاول یہ نصاب کے کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے. نصاب کمپلیٹ ہوا ہے، مکمل ہوا ہے کب؟ 20 ربیع الاول کو. بس اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈائری میں نوٹ کرے کہ 20 ربیع الاول سن ہجری 1443 کے دن میں 90 گرام سونے کا مالک ہوا، میں صاحب نصاب بنا. بس یہ لکھ کر رکھ دے. اگلے سال جب 20 ربیع الاول کی تاریخ آئے تو اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس نصاب کے برابر مال ہے یا نہیں. اگر نصاب کے برابر مال ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر اسلامی سال گزر گئے. اور آج کی تاریخ میں جتنا بھی مال ہے پورے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. چاہے سال کے بیچ میں سونا کم زیادہ ہوا ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. 20 ربیع الاول کو 90 گرام سونے کا بندہ مالک ہوا، ایک مہینے کے بعد اور 60 گرام سونا آیا تو 150 گرام ہو گیا، اور ایک مہینے کے بعد اور 50 گرام آ گیا تو 200 گرام ہو گیا. پھر ایک مہینے کے بعد 150 گرام خرچ ہو گیا، اب 50 گرام رہ گیا. پھر 2 مہینے کے بعد دوسرا 50 گرام آ گیا تو پھر 100 گرام ہو گیا. اس طرح کرتے کرتے جب 20 ربیع الاول کی تاریخ آئی تو اس بندے کے پاس 120 گرام سونا ہے. کتنا ہے؟ 120. دیکھو سال کے درمیان میں کمی زیادتی ہوئی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس سال 20 ربیع الاول کو نصاب کمپلیٹ ہونے کی تاریخ اور اس سال 20 ربیع الاول سال گزرنے کی تاریخ، سال کمپلیٹ ہونے کی تاریخ، وہ نصاب کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے اور یہ سال کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے. ان دونوں تاریخوں میں اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور آج کی تاریخ میں جتنا مال ہوگا پورے کے پورے مال پر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ اچھی طرح آیا؟ تو 8 قسم کے مالوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1 سونا، اس میں زکوٰۃ فرض ہے، چاہیے کسی بھی شکل میں. کب؟ جب 4 شرطیں پائی جائے. پہلی شرط ہے سونے کا نصاب مکمل ہو. نصاب سے کم سونا ہے پھر زکوٰۃ نہیں. نمبر 2 نصاب پر سال گزر جائے. آسان ہے یاد کرنے کے لیے کہ جو بندہ ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے اس کو صرف یہ دیکھنا ہے آج کی تاریخ میں کتنا ہے، کب آیا، کہاں سے آیا، وہ دیکھنا ہی نہیں. جتنا بھی ہے پورے پہ زکوٰۃ نکال. دوسرا بندہ ہے جو پہلی مرتبہ نصاب کا مالک ہوا ہے، اس کو تاریخ نوٹ کرنی. اگر یاد نہیں تو سوچے، اندازہ لگائے اور تاریخ نوٹ کرے. اگلے سال جب وہ تاریخ آئے تو دیکھنا ہے نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس تاریخ میں جتنا مال ہے پورے پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ فرض ہوگی. چاہے سال کے درمیان میں کمی زیادتی ہوئی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں سال کے درمیان میں سونا گھٹتے گھٹتے 0 پر آ جائے تو نصاب ختم ہو گیا. کم نہیں ہوا، ختم ہو گیا. جب نصاب ختم تو حساب بھی ختم. جو تاریخ آپ نے لکھی تھی مٹا دو. چلو سونا 0 پہ آ گیا، نصاب ختم ہو گیا، تلیا آ گیا. اب اللہ پھر سے آپ کو جب نوازے گا اور پھر آپ 87 گرام کے مالک ہوں گے تو وہ تاریخ نوٹ کرنی، اور اگلے سال وہ تاریخ آئے گی تو پھر دیکھنا ہے کہ نصاب ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ فرض. 2 شرطیں ہوئی. نمبر 3 نصاب ضرورت سے زائد ہو. ایک بندے کے پاس 200 گرام سونا ہے تو نصاب پورا ہے کہ نہیں؟ سال بھی گزر گیا.
200 ग्राम सोना है निसाब मुकम्मल, प्लस साल भी गुजर गया, लेकिन 100 ग्राम सोना, 120 ग्राम सोना गिरवी रखा हुआ है और 80 ग्राम सोना घर में पड़ा हुआ है। 200 ग्राम तो है उसके पास, लेकिन उसमें से 80 ग्राम घर में है और 120 ग्राम गिरवी रखकर उसने कर्ज उठाया है। तो 120 ग्राम सोना वो जरूरत में मशगूल हो गया, उससे आपने कर्ज उठाया है, वो गिरवी रखा हुआ है, वो रहन में चला गया है, तो वो जरूरत में मशगूल हुआ, अल्लाह का हुक्म है उसको साइड पे कर लो। अब आपके पास कितना है कि 80 ग्राम, तो क्या 80 ग्राम से निसाब पूरा हो जाता है? नहीं होता, तो ज़कात फर्ज नहीं होती। अगले साल अगर वो सोना छूट कर आपके हाथ में आ जाए फिर ज़कात फर्ज होगी। तो निसाब यानी 87 ग्राम फ्री ऑफ जरूरत होना चाहिए, जरूरत से फारिग होना चाहिए, जरूरत में मशगूल नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत में मशगूल है तो जितना हिस्सा जरूरत में मशगूल है वो फ्री ऑफ ज़कात है, उसको हटा दो, उसके बाद देखो निसाब है या नहीं। एक बंदे के पास 200 ग्राम सोना है और उसमें से 50 ग्राम उसने गिरवी रखा और 150 ग्राम घर में है, तो 50 ग्राम को लेस कर दो, साइड पे हटा दो। अब जो बचा 150 ग्राम, तो 150 ग्राम से निसाब पूरा होता है या नहीं? हो जाता है। तो 150 ग्राम सोने पर क्या होगी? ज़कात फर्ज हो जाएगी। तो तीसरी शर्त है कि निसाब जरूरत से जायद होना चाहिए। नंबर 4, निसाब कर्ज से खाली होना चाहिए। कर्ज उसके निसाब को खा ना रहा हो। एक बंदे के पास 300 ग्राम सोना है घर में, लेकिन उसके सर पे 250 ग्राम सोने के बराबर कर्ज है। घर में 300 ग्राम सोना पड़ा हुआ है, लेकिन 250 ग्राम सोने के बराबर कर्ज भी चढ़ा हुआ है। तो ये कर्ज 250 ग्राम को खा रहा है। 250 ग्राम सोना अलग करो, ये कर्ज में मशगूल है। अब कितना बचा? 50 ग्राम। 300 में से 250 अलग कर दो क्योंकि उतना कर्जा है, अब बचा 50। तो क्या 50 ग्राम से निसाब पूरा होता है? ज़कात फर्ज नहीं है। एक बंदे के पास 500 ग्राम सोना है और उसके ऊपर 200 ग्राम सोने के बराबर कर्ज है, तो उस पर ज़कात आएगी या नहीं? आएगी। 500 ग्राम में से 200 कर्ज में मशगूल है, कर्ज 200 के बराबर है, उतने को काट के अलग करो। अब कितना बचा? 300। तो 300 ग्राम सोने पर क्या होगी? ज़कात फर्ज होगी। तो जितना कर्जा बंदे पर है उसको हटाना है। चारों शर्तें ज़हन में रही। नंबर 1, सोने का निसाब मुकम्मल हो। नंबर 2, निसाब पर साल इस्लामी साल गुजर जाए। नंबर 3, निसाब जरूरत से जायद हो यानी गिरवी रखा हुआ ना हो। नंबर 4, कर्ज से खाली हो यानी कर्ज से जायद हो पूरा निसाब, तो ज़कात क्या हो? फर्ज होगी। आज इतना ही रखो, कल इंशाअल्लाह चांदी का बयान शुरू करेंगे। अगर आज का बयान आपके जहन में बैठ गया है तो कल से गाड़ी तेज चलेगी, और अगर ये नहीं बैठा तो फिर बार बार ब्रेक लगेगी। इसलिए अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कल फिर से पूछ लेना, फिर हम आगे चलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।